السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد واما بعد۔ معزز ناظرین، 18ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں آج پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس پارے کا آغاز سورۃ المؤمنون سے اللہ نے شروع کیا، اور اس کے آغاز میں اللہ نے فرمایا کہ مومنین کامیاب ہو گئے، وہ مومن جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں اور لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی امانتیں ادا کرتے ہیں اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہیں کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جنت الفردوس میں اللہ رب العالمین ایسے مومنین کو جگہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کی قوم کے ساتھ مکالمہ جو پیچھے ہم آگے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی ہدایت کی کہ آپ کا کام لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلانا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کا پیغام ان کو دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر انبیاء علیہ السلام کی جو محنت اور سعی تھی اللہ کی طرف بلانے کی، اس کا ذکر کیا کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ لوگوں کو انسانوں کی بندگی اور غلامی سے نکال کے اللہ کی بندگی اور غلامی کی طرف لے کر آتے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر اور اس پارے کے اندر اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ دنیا کے اندر انسان کو شتر بے مہار کی طرح پیدا نہیں کیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ یعنی اس آیت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے بعد انسان نے اللہ کی طرف جانا ضرور ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ضرور ہے۔ جب اللہ رب العالمین انسان سے اس کی زندگی جو اس نے گزاری ہے اس کے بارے میں حساب کتاب فرمائے گا۔ اس کے بعد سورہ نور شروع ہوتی ہے۔ سورہ نور کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے زنا کرنے والے مرد اور عورت کی سزا کا ذکر کیا ہے کہ اگر غیر شادی شدہ زنا کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو زانی ہے وہ زانیہ عورت سے ہی نکاح کرتا ہے، کسی پاک دامن اور مومن عورت سے اس کا نکاح نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدۃ۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور 4 گواہ نہیں لے کر آتے، ان لوگوں کو 80 کوڑے لگاؤ۔ یعنی تہمت کی، الزام کی سزا شریعت نے جو متعین کی ہے وہ 80 کوڑے ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر واقع افک کا ذکر کیا۔ واقع افک کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھیں، تو غزوے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اس لشکر نے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قضاء حاجت کے لیے باہر جاتی ہیں، تو وہ لشکر چل پڑتا ہے اور ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس وقت کا معمول یہ تھا اس دوران لشکر کا معمول یہ ہوتا تھا کہ ایک بندے کو پیچھے چھوڑا جاتا تھا کہ اگر ایک جگہ پہ لشکر پڑاؤ ڈالتا ہے، اگر لشکر پڑاؤ ڈالتا ہے اور وہاں سے چل پڑتا ہے تو کوئی چیز وہاں پہ رہ جاتی ہے تو وہ
اس کو ساتھ لیتا ہے۔ تو ایک صحابی کی ڈیوٹی تھی، وہ صحابی پیچھے جب حضرت عائشہ وہ قضائے حاجت سے واپس آئیں تو دیکھا تو لشکر جا چکا تھا، تو وہ وہاں پہ لیٹ گئیں، اور وہ جو صحابی تھا جس کی ڈیوٹی تھی اور ذمہ داری تھی کہ لشکر کا اگر کوئی چیز پیچھے رہ گئی ہے تو اس کو ساتھ لے کر آئے، اس نے جب وہاں پہ پہنچا حضرت عائشہ کو دیکھا تو زور سے اللہ اکبر کہا، وہ بیدار ہوئی، ان کو اونٹنی پہ سوار کیا اور لے آئے۔ جب مدینہ کے اندر پہنچے تو جو منافقین تھے انہوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے، زوجہ نے زنا کیا ہے، اور اس طرح کی جو بدکاری کی تہمت تھی وہ لگانا شروع کر دی۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کچھ مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے لوگوں کی باتیں سن کر، تو اللہ نے فرمایا لولا اذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، جب مومنوں مردوں اور مومنہ عورتوں نے اس بات کو سنا تو انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ یہ کھلا بہتان اور الزام ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اس بارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پاک دامنی تھی اس کو ثابت کیا، اس کی وضاحت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ چیزیں نازل کی کہ اس دنیا کے اندر جو پاک دامن ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کی پاک دامنی کو ضرور ثابت کرتے ہیں۔ اسی دوران حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اپنے ایک عزیز رشتہ دار کو منتھلی جو تھے انکم کچھ وہ دیا کرتے تھے۔ جب وہ جو تھا اس مصطح بن اساسہ اس کا نام تھا، اس نے بھی حضرت عائشہ کے خلاف اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی، تو حضرت ابوبکر کو جب پتہ چلا کہ یہ میری بیٹی کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتا اور میں اس کا خیال رکھتا ہوں، تو انہوں نے اس کو چندہ دینا بند کر دیا، وہ مہینے کا جو دیتے تھے بند کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر ایک آیت اتاری وَلَا يَأْتِي أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم میں سے جو اہل فضل اور وسعت والے ہیں وہ یہ قسمیں نہ کھائیں کہ وہ قریبی رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں ان کو عطا نہیں کریں گے، یعنی مال اور دولت نہیں دیں گے۔ ان کو چاہیے کہ وہ درگزر کریں اور معاف کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بھی معاف کر دے؟ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد ان کو دوبارہ مہینے کا جو چندہ تھا ان کا وہ دینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها، اس بات کی وضاحت کی کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کر داخل ہو، اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں منہ اٹھا کے نہ چلے جایا کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے معاشرتی امن اور معاشرے کے اندر سے بدکاری اور بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کے خاتمے کے لیے قانون وضع کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور ساتھ ہی اللہ نے آگے والی آیت میں فرمایا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اللہ نے کہا کہ مومنہ عورتوں کو بھی یہ بات کو کہہ دو کہ وہ بھی جب اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، جھکا کر رکھیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ دونوں طرف سے معاملات اعتدال پر رہیں گے، اور بے حیائی اور عریانی اور فحاشی کا جو ایک کلچر ہے اس سے معاشرہ محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم میں سے جو غریب ہیں، یتیم ہیں یا تمہارے غلام ہیں، تمہیں چاہیے کہ تم ان کی شادی کر دو اگر وہ فقیر ہوں گے، اگر مطلب ان کے پاس پیسے مال اور دولت نہیں ہوگا، روزگار نہیں ہوگا، تو اللہ رب العالمین ان کو غنی کر دے گا۔ یعنی یہ نکاح کی برکت ہے کہ جب انسان پہ ذمہ داری آتی ہے تو انسان کام کی طرف چل پڑتا ہے، اور جب وہ کام کی طرف چل پڑتا ہے تو اگر وہ فقیر ہوتا ہے، اگر وہ بے روزگار ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے روزگار کے جو سامان ہیں اس مہیا کر دیتے ہیں۔
اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو کافر ہیں وہ دنیا میں جو بھی کرتے رہیں، نیک اعمال کرتے رہیں، ان کی مثال اللہ کہتے ہیں کہ ریت کی طرح ہے کہ صحرا کے اندر دور سے جب سورج چمک رہا ہوتا ہے تو اس سورج کی شعاؤں کی وجہ سے ریت چمکنا شروع ہو جاتی ہے، اور دور سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پہ پانی ہے، لیکن جب وہ بندہ وہاں پہ پہنچتا ہے تو پانی نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ کہتے ہیں کہ جو کافر ہیں دنیا میں بڑے بڑے نیک اعمال کرتے ہیں، اور وہ اپنے دل میں یہ بات اور اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لیتے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس کا کوئی اجر یا بدلہ دے گا، تو وہ بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی کافروں کو دے دیتا ہے۔ آخرت کا جو حصہ ہے اللہ کہتے ہیں کہ وہ صرف ایمان والوں کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو مومن ہے اس کا رویہ اور اس کی کیفیت جب اللہ اور اس کے رسول کو حکم دیتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، بے شک جو مومن ہیں ان کا کام یہ ہے، ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول ان کو بلاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان کوئی فیصلہ کریں تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہی لوگ فلاح پانے والے اور کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو ان 3 اوقات کے اندر تو داخل ہونے سے پہلے اجازت لازمن لے لو۔ وہ کون سے ہیں؟ اللہ نے فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، وحین تدعون ثیابکم من ظہیرۃ، اور ظہر کے بعد جب انسان کھلونے کے لیے آرام کے لیے اپنے بستر پر جاتا ہے۔ پھر فرمایا ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد جب کسی کے گھر میں داخل ہو، کسی کے کمرے میں داخل ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اجازت لے کر داخل ہو۔ اس کے بعد اس سورت کے آخر میں اللہ نے ایک اور بڑی زبردست بات بیان فرمائی کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ڈریں، ایسا نہ ہو کہ کہیں عذاب ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ڈریں، ایسا نہ ہو کہ اللہ ان کو کسی فتنے کے اندر مبتلا کر دے یا اللہ رب العالمین ان کے اوپر دردناک عذاب مسلط کر دے۔ اس کے بعد اس بارے کے اندر اللہ رب العالمین نے سورۃ الفرقان کا ذکر کیا، اور سورۃ الفرقان کے شروع میں اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے وہ لوگوں کو ڈرائے۔ اب فرقان سے مراد کیا ہے کہ قرآن ہدایت کی طرف بلاتا ہے، قرآن نیکی کی طرف بلاتا ہے، قرآن سچ کی طرف بلاتا ہے، قرآن حلال کی طرف بلاتا ہے، قرآن اللہ کی فرما برداری اور تابعداری کی طرف بلاتا ہے، تو اس وجہ سے قرآن کو فرقان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، نیکی اور بدی میں، ہدایت اور گمراہی میں، شرک اور توحید میں فرق کرنے والی کتاب ہے، اس لیے اس کو الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں کیا سوال کرتے ہیں۔ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اللہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے کہ یہ جو رسول ہے یہ کھانا بھی کھاتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے۔ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو کیوں نازل نہیں کیا تاکہ وہ لوگوں کو آگے ڈرائے۔ او یلقی الیہ کنز، یا اس کی طرف کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں کیا جاتا۔ وتکون لہ جنۃ، یا اس کے لیے کوئی باغ کیوں نہیں ہے، یأکل منھا، جس سے وہ کھائے۔ تو اللہ نے اس پارے کے آخر میں اس کا جواب دیا وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، اللہ کہتے ہیں اس سے پہلے جتنے بھی ہم نے رسول اور نبی بھیجے وہ سارے کے سارے کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے، لیکن اللہ رب العالمین جس جنس کو منتخب کرتے ہیں تو اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس جنس کے اندر ہی سے اللہ رسول اور پیغمبر اور نبی بناتے ہیں، رہبر اور گائیڈر بناتے ہیں، جو ان کو ان کے اندر زندگی گزار کے ان کو دکھاتا ہے کہ میں تمہاری جنس سے ہوں
تو میں اس دنیا کے اندر آ کے اپنے رب کی فرما برداری کی زندگی گزار رہا ہوں، تو تم کیوں گزار نہیں سکتے؟ یہ چند باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے کے اندر ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔